والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 نومبر بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 105 ہے، اور آج کا درس انشاءاللہ حدیث نمبر 663 سے لے کر 670 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جی باب من قال یستجاب للعبد ما لم یعجل، کہ جلدی نہ کرنے پر دعا قبول ہوا کرتی ہے، کہ دعا مانگنے میں بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں، تھوڑے دن دعا قبول نہ ہو تو حلال شروع کر دیتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، یا دل میں تو بات بٹھا ہی لیتے ہیں کہ میں نے تو بڑی دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی۔ پچھلے دن ایک ظالم کے لیے میں نے ایک بڑے بظاہر نیک آدمی سے کہا کہ اللہ اس کو پکڑے گا، تو وہ آگے سے کہہ رہا تھا اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، کیونکہ اللہ نے کس کس ظالم کو پکڑا ہے، پوری دنیا میں تو ظلم ہو رہے ہیں۔ تو اس قسم کی مایوسی کی باتیں اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے؟ اللہ کو کسی کا محتاج تھوڑا ہی ہے کہ ہم جو مانگتے جائیں وہ فوری، وہ تو اپنی شان کریمی سے قبول فرماتا ہے، وگرنہ ہمارا کوئی اس پر حق، ہم ہیں اس کے طلبگار، ہم ہیں اس کے محتاج، ہم ہیں اس کے ضرورت مند، وہ تو ضرورتوں سے پاک ہستی ہے۔ تو اس پر یہ حدیث بڑی کمال کی ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابن عبید مولا عبد الرحمن وکان من القراء واہل الفقہ انہ سمع ابا ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبید جو حضرت عبد الرحمن کے غلام ہیں، یہ بڑے قراء میں سے تھے اور بڑے فقیہ تابعین میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی، کہ آپ نے فرمایا کہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو جلد بازی نہ کرے، دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو جلد بازی، نبیوں کی دعا 40 سال بعد قبول ہوئی ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے جی؟ 12 سال بعد، 18 سال بعد قبول ہوئی ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس کی قبول ہوتی ہے جو جلد بازی نہ کرے، یقول، اور یہ کہنا شروع کر دے کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ جی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو مانگتا ہی جا رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اور بعض نادان بے وقوف یہ کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں وہ پتہ نہیں جی کیڑی غلطی ہو گئی، وہ پتہ نہیں جی کی قصور کر بیٹھے ہیں، کھانا تیرا حلال دا نہیں، پینا تیرا حلال کا نہیں، پتہ نہیں تو دن میں کتنے گناہ کرتا ہے، اتنے تو سانس نہیں لیتا جتنے گناہ کرتا ہے، اور پھر بھی کوئی مشکل آ جائے تو کہتا ہے پتہ نہیں جی کیڑی غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں جی کیڑی غلطی ہو گئی، غلطیوں کو ہی تو مجموعہ ہے۔ آگے جی حدیث نمبر 664، حدثنا عبداللہ قال حدثنا معاویۃ ان ربیعۃ بن یزید حدثہ ان ابی ادریس ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم او یستعجل فیقول دعوتی فلا ارى یستجیب لی فیدعو الدعاء۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ بری اور قطع تعلق کی دعا نہ کرے، یعنی دعا میں بھی کچھ لحاظ ہونا چاہیے، دعا میں بھی کچھ قابلیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی دعا برائی کی کرے تو قبول ہو سکتی نہیں ہوگی۔ کوئی شرابی کہے کہ یا اللہ آج تو کوئی مٹکا مل ہی جائے تو یہ دعا نہیں قبول ہونے والی، بلکہ اس کی وجہ سے جو جائز مانگے گا شاید وہ بھی رد ہو جائے۔ کوئی ہرونچی کہے کہ آج مجھے سوٹا مل جانا چاہیے، خواہ وہ مسجد کا لوٹا بیچ کے ہی ملے، مسجد کی ٹوٹی اتار کے ہی ملے، پانی والا گلاس بیچ کے ہی ملے، اور لوگ ان چیزوں کے، اور ایسے لوگ یہ چیزیں بیچنے سے باز نہیں آتے جناب۔
تو اس قسم کی برائی کی دعا کرنا کہ فلاں لڑکی پٹ جائے، فلاں کے رشتہ ٹوٹ جائے لڑکی کا اور میرے ساتھ ہو جائے، اس قسم کی دعائیں قبول ہونے کے لائق ہیں؟ میرے پاس ایک اچھی بھلی عمر کا بندہ آیا اور اس کی اپنی بچیاں بچے جوان ہیں، اور آ کے کہہ رہا ہے جی فلاں کی لڑکی سے مجھے پیار ہو گیا ہے، آپ کچھ ایسا تعویذ دیں کہ وہ سیٹنگ ہو جائے۔ یہ تتلے علی کے بالکل قریب کی بات ہے، اور نوشہرہ میں آیا۔ میں نے اسے پوچھا بھی تیرے بچے کتنے ہیں؟ اتنے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، وہ جو کسی کی بیٹی ہے تجھے کیسے پیار ہو گیا؟ کہتا بس دیکھتے ہی دل میں اتر گئی، اب اس کا حل بتائیں۔ میں نے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کی حکومت ہوتی نا تو تجھے نوشہرہ ورقہ کے چوک میں کھڑا کر کے جوتیاں مارتا اور 20 مارتا، ایک گنتا، اور پھر تجھ سے پوچھتا کہ عشق کا بھوت اترا ہے کہ نہیں اترا، تیرے جیسوں کا علاج یہ ہے۔ اور ساتھ ہی میں نے کہا جو کوئی تیری بچی پہ ایسے عاشق ہو جائے تو پھر آپ کا کیا خیال ہوگا؟ تو ساتھ ہی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جو تو وہاں سے یہاں کرنے آیا ہے یہ اچھی بات ہے؟ تو نے، میں نے کہا تعویذ دینے والوں کو دلال سمجھ رکھا ہے کہ تیرے جیسے بغیرتوں کو بھی تعویذ دیے جائیں اور دم کر کے چیزیں دی جائیں کہ تو لوگوں کی بیٹیوں پہ ڈورے ڈالتا پھرے؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کچھ اس قسم کے بے حیا لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی منتیں بھی مانتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے تو یہ۔ اور سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یستجاب لأحدکم ما لم یدعو باسم، کہ تم اگر اپنی دعاؤں میں گناہ کی دعا کرو گے، بری باتیں کرو گے تو قبول ہے، او قطیعۃ رحم، یا پھر تم دعا کرو کہ قطع رحمی کی دعا کرو کہ یا اللہ میری بہن مر جائے اور مجھے حصہ جائیداد میں سے نہ دینا پڑے۔ ملنا تو کیا ہوتی بھائیوں کے پاس ہے نا، تو وہ کیا کہے کہ یا اللہ میری بہن مار دے، اس کا جو جائیداد میں سے حصہ ہے وہ دینا نہ پڑے۔ تو بھائی یہ قطیعۃ رحم، یہ تو بہت بری دعا مانگ رہا ہے۔ قطیعۃ رحم کی دعا بولیے قبول ہے؟ یا اللہ میرا ابا اڑا پڑا ہے، چلتا پھر رہا ہے، مرتا ہی نہیں، مرے گا تو جائیداد میرے نام ہوگی، اس کو اٹھا لے، اور میرے فلاں بھائی کو مار دے، یا اللہ فلاں بھائی کے بیٹے کی نوکری نہ لگے، وہ جو اچھی جگہ بچی کا رشتہ ہو رہا ہے نا اللہ اس کے رشتہ دار کی نہ ہو، میری بچی کا ہو جائے۔ ایسی گھٹیاں دعائیں مانگنے کی اللہ کے ہاں ضرورت ہے قبول، اور اللہ ایسے گھٹیا لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ہاں آگے سنیے جی، او یستعجل، یا پھر یہ جلد بازی کرتا ہے۔ یہ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات ہیں۔ تیسری وجوہات کی پہلی وجہ بری دعا کرتا ہے، دوسری قطع رحمی کی دعا کرتا ہے، تیسری وجہ قبول نہ ہونے کی جلدی کرتا ہے۔ فیقول دعوت فلا ارى یستجیب لی، کہ بھائی میں تو دعا مانگ رہا ہوں مگر مجھے کوئی قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، دعائیں تو بڑی مانگ رہا ہوں پر قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ مرزا قادیانی بھی ایسی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک رن پہ عاشق ہو گیا اور اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا، تو کہنے لگا یہ محمدی بیگم ہے اور مجھے وحی آئی ہے۔ اور وحی کون لے کر آیا؟ ایچی ٹیچی فرشتہ۔ اس نے کہا یہ محمدی بیگم کا خاوند مر جائے گا اور اگلا نکاح اس کا میرے ساتھ ہوگا، وہ اگلا مرے ہی نہیں۔ اور جس کو یہ محمدی بیگم کہتا تھا وہ کہتی تھی میرے 4 نکاح ہو جائے، 4 خاوند مر جائے، تیرے ورگے لانتی نال میں نکاح کرنا تو گستاخ رسول ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی جوڑ ہے؟ تو اس قسم کی وہ بھی کرتا تھا۔ بڑے بڑے علماء کے بارے میں، مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ میری زندگی میں مرے گا، یہ میرے سچے ہونے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ اور مولانا نہیں مرے، مولوی ثناء اللہ مریا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے پیر سید میر علی شاہ صاحب، پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، تاجدار گولڈا شریف، اس کے بارے میں کہا کہ یہ میری زندگی میں مریں گے، یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور شاہ جی نے فرمایا مرزیا میں اور مرنا ہی کوئی نہیں، تو مرے گا تو میں مرا گا، یہ ساڈے نبی دے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کی بولو دعائیں قبول ہے۔ یہ بھی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہے، ایک وجہ بھی ہے کہ بھائی میں تو دعا مانگ رہا ہوں مگر مجھے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، فیدعو دعا، پھر وہ دعا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو ایسے دعا مانگنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی۔ آگے حدیث نمبر 665 باب ہے جی، باب من تعوذ باللہ من الکسل، سستی سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم۔ بولیے
سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا یہ باب ہے، حدیث ہے۔ حدثنا عبداللہ قال حدثنی اللیث قال حدثنی ابن الہادی عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، کہ اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بولیے سستی اور تاوان سے تیری خدا نہ کرے، کہو آمین۔ اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، کہو آمین۔ کسی سستے سے آپ کا واسطہ پڑ جائے نا تو سمجھ لو آپ پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آ گیا۔ بیٹا سست ہے، بیوی سست ہے کہ منوس کو جو کام کہو وہ کرنے کو تیار ہے، کرے گا تو وہ کیا کہتے ہیں خرگوش کی چال پہ چلے گا، چستی اس میں آئے گی نہیں، اور اس سے بڑی سزا کوئی نہیں۔ آپ ہر وقت چور اور ڈاکو کی طرح اس کی سستی سے ڈرتے رہیں گے کہ یار یہ کام کا ہے، پتہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اتنا برا فعل ہے بھائیو، اس سے میرے نبی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو والمغرمی، اور فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں غم سے، بولو پناہ مانگتا ہوں، یعنی سستی اور غم سے پناہ مانگی۔ اور دوسرا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دجال کو کبھی پتہ نہیں سنا بھی ہے کہ نہیں سنا؟ یہاں تو جو چھوٹے چھوٹے یہ لفنگڑ قسم کے تفنگڑ قسم کے پیروں کے مرید ہوئے پھرتے ہیں، نہ ان کو الف دی کلی دا پتہ، نہ بعد نقطے دا پتہ، تے پیر پھڑے آیا جی۔ کوئی بندہ پیر پھڑے نا، پیر کرم شاہ جیسا جنہیں قرآن دی تفسیر لکھی ہے، کوئی بندہ پیر پھڑے شیخ الحدیث جیسا، کوئی شیخ التفسیر، کوئی عالم، کوئی مفتی، مگر یہاں تو پیر پھڑے جی فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ باپ کی بات کرو، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی حیثیت بتاؤ، اور پکڑ رکھے او جی انہوں نے یوں کہا تھا یوں ہو گیا، بس میں نے پیر پھڑ لیا، میں نے کہا یوں کہا تھا یوں ہو گیا، تو ہندوؤں کی بھی باتیں پوری ہو جاتی ہیں، سکھوں کی بھی بات کہنے کی باتیں پوری، بولو بھائی، تو پیر پکڑ لے ان کو۔ پیر کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور شریعت پر عمل کرنے والا ہو، یہ ہے، ماہر شریعت ہو اور خود عمل کرنے والا ہو اور مریدوں کو آگے دین پر کھڑا کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ رجسٹر لکھی جاوے اینے ہو گئے۔ پہلے مریداں نو پیر لبنے پہندے سن، ہن ماشاءاللہ پیر تاڑ ویچنے مریداں دے، وہ لبدے پھردے نے کہ کیڑا پھسے ساڈے، اللہ کرے کو ہتھے چڑھ جائے صحیح۔ تو دجال جب آئے گا بھائیو، مثال کے طور پہ اگر وہ آ گیا احمد آباد میں تو اس کی کیا کیا کارنامے ہوں گے؟ وہ جہاں اشارہ کرے گا نہر چل پڑے گی، بولو نہر ہے، معلوم احمد آباد میں یوں انگلی کرے گا نہر چل پڑے گی، کھدائی کی ضرورت ہے، کوئی پانی کی کنیکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہوگی، بس اشارے سے ہی نہر چل پڑے گی۔ اور وہ اگر اشارہ کرے گا تو پورا احمد آباد، آپ کی رہائشیں، آپ کے سامان، آپ کے بیڈ، چارپائیاں، کرسیاں، سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گی، اور وہ لے جا کر آپ کو کاموں کی ٹول پلازے پر رکھ کر دکھا دے گا، ہاں بھی مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو بازیاں نے پھر آخنا جی بڑی کرنی والے ہو بادشاہ، بڑی کرنی والے ہو۔ اور وہ مردے کو زندہ بھی کرے گا اور مرے ہوئے کو زندہ کو مردہ بھی کر دے گا۔ تو کتنا بڑا فتنہ ہے جی، سوچئے، جہاں فصلیں نہیں ہوگی اشارہ کرے گا، فصل ہو بھی جائے گی اور فوری پک کے تیار بھی ہوگی۔ تو اے جڑے پیر لبدے پھردے نے کرامتاں والے، انہاں تے کہنا بڑا بڑا پیر ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ مانگی اور اس کے ہر فتنے سے بھی بولو پناہ مانگی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور حضور نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے۔ آگے جی حدیث نمبر 666، حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن زیاد عن ابی ہریرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ باللہ من شر المحیا والممات وعذاب القبر وشر المسیح الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی اور موت، قبر اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 667، باب ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، دعا نہ کرنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بولیے جی، دعا نہ کرنے پر اللہ، ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم،
اپنی مرضی سے تمہاری پکار قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینکوں گا. اور یہ حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا ابو الملیح سبیح قال حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے کچھ نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. فرمایا جوتی کے تسمے کی ضرورت بھی پڑے تو اللہ سے مانگو, نمک کی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو, اور اللہ سے مانگنے کی بچوں کو ٹریننگ بھی دو. آگے ہے جی حدیث نمبر 668. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن ابی الملیح عن ابی صالح الخوزیجی قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسألہ یغضب علیہ. یہ بھی وہی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو جو ماشاءاللہ فرضاں دی دعا ہی نہیں مانگتے راضی ہوتا ہے. بھائی جو اللہ سے دعا نہ مانگے اللہ ناراض ہوتا ہے, جیڑی فرضاں دے ہی نہیں مانگتے. تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک نمازی مزدوری کر رہا ہے اور دیہڑی نہیں لے رہا. ایسے مزدور کو گھر والے پسند کرتے ہیں کہ جو سارا دن مزدوری کرے پر دیہڑی وہی مالک کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ. کہیں گے بے وقوف آدمی کرنے کیا جاتا ہے. تو بھائی تھوڑا سا سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا جی اب آگے حدیث ہے 669. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستكره له. یہ بڑی کمال کی بات آ گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرو تو گڑ گڑا کر کیا کرو. حضرت توجہ سے دل لگی کہ یہ نہیں ہے بیٹھے دعا ہو رہی, کوئی ہاتھ نہیں چکتا, کوئی وچ موبائل دے میسج ویکھ رہا دعا ہو رہی ہے, اور کوئی ایڈے ماشاءاللہ دعا دے پکے نے دعا دے وچ فون کھڑک جائے اتھے ہی فون کٹ کے باہر نکل جان گے. تو ایسے بے پرواہ لوگوں کی کون سنتا ہے جی, جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس رب سے مانگ رہے ہیں اور کس ادب سے مانگنا چاہیے. اچھا گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے. ولا یقولن احدکم, تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ان شئت فاعطنی, اے اللہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے, اگر تو چاہے تو عطا کر دے. تو کبھی سگنل پہ کھڑا بھکاری ایسے کہتا ہے جی دل مننے تو دے دے ہو, کبھی اس نے کہا ہے؟ وہ 1 روپے کے لیے 5 روپے کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے, کتنی سماجت کرتا ہے. کبھی اس نے فون کرتے ہوئے آپ سے مانگا ہو ادھر بات کر رہا ہو, ٹھہرو بھائی ہولڈ کرو, اچھا جی تسی ٹھہرے جی میں فون سے بات تمہیں دسنا وا. یہ دعا مانگ رہا ہے یہ کوئی نواب زادہ ہے؟ تو بھائی دعا میں کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے, نہیں, کوئی اللہ تو ہی دے, تیرے سوا دینے والا کون ہے. تجھ سے نہ مانگے تو کہاں سے مانگے, کہاں جائے, تیرے در کے سوا در بھی تو کوئی نہیں, تیرے گھر جیسا کوئی گھر بھی, اللہ سے یوں مانگے. ہاں فإن اللہ لا مستکرہ لہ, ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پر اپنی عطا روکا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے. اب آخری حدیث ہے اور یہ بڑی مزیدار ہے, آپ اس پہ عمل کریں. میں روزانہ کرتا ہوں, کبھی بھول جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. سنیے 670. حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزنادی عن ابیہ عن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہم قال سمیت عثمان, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کا نام ہے سیدنا ابان ابن عثمان. بولیے کیا نام ہے؟ شاید آپ نے یہ پہلی مرتبہ ان کا ذکر سنا ہو, ان کے بیٹے کا. حضرت عثمان غنی کے سکے بیٹے ہیں ابان ابن عثمان. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سیدنا عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ قال, انہوں نے, میرے بابا عثمان غنی نے مجھ سے کہا کہ سمیت النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کہ یار میں نے حضور سے سنا ہے کیا یقول، آپ نے فرمایا قال صباح کل یوم و مساء، جو صبح اور شام، صبح و مساء کل لیلۃ ثلاثا ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھے اور 3 مرتبہ کیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، لم یضرہ شیء، اسے کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو ٹکے ٹکے کے تعویذ بڑے لیے پھرتے ہیں ہم، اچھی بات ہے، کسی بزرگ دے تو اچھی بات ہے، ٹکے ٹکے کہہ رہے ہیں فراڈیوں کے پیر تعویذوں کو، کوئی عالم تعویذ دے، پیر اچھا پیر خاندانی پیر دے رہا ہے تو اس میں برکت ہے، پر اس سے بڑا تعویذ کیا ہوگا جو سرکار عطا فرما رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ تو سرکار فرمائے یہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لو، 3 مرتبہ 3 مرتبہ ہے، تو کوئی چیز دنیا کی نقصان ہے۔ وَكَانَ أَصَابَهُ طَرَفٌ مِّنَ الْفَالِجِ، ابان نے جس شاگرد کو یہ حدیث بیان کی، بھائی سن رہے ہو، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن ابی الزناد، یہ کہتے ہیں کہ ان کو فالج ہوا تھا ابان بن عثمان کو، اور حدیث کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو 3 مرتبہ صبح پڑھے اور 3 مرتبہ، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی، اور خود کو فالج ہوا پڑا ہے۔ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَفْضِنَ لَهُ، تو وہ دیکھ رہے تھے کبھی فالج کی طرف اور کبھی حدیث کی طرف، کہ پڑھنے والے کو نقصان نہیں تو آپ کو فالج کیسے ہو گیا؟ تو فقالا، یہ بولے ان الحدیث کما حدثتک، کہ یار جو میں نے تجھے حدیث بیان کی ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے، اس حدیث پاک میں کوئی شک ہے؟ وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِيَمْضِيَ اللَّهُ قَدْرُ اللَّهِ، اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک دن میں پڑھنا بھول گیا تھا، اسی دن مجھے فالج ہو گیا، اور ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں صبح شام 3 مرتبہ، مجھے کچھ بھی ہوا، تقدیر الہی نے غالب آنا تھا، جس دن یہ ہونا تھا اس دن میں پڑھ ہی نہ سکا، نہیں پڑھا تب ہوا جب تک پڑھتا رہا ہوا، تو میری حالت دیکھ کر حدیث پر شک کرنے کی ضرورت ہے؟ حدیث ویسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے۔ بسا اوقات دوستو قرآن وہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے، حدیث بھی ویسے ہی ہوتی ہے، مسئلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، فنڈا کوئی اپنا خراب ہوتا ہے، اپنی کوئی بیڈ لک ہوتی ہے، اس بیڈ لک کی وجہ سے ہمارا گڈ لک ہمارے سامنے آتا اور ہم شک کرتے ہیں پتہ نہیں وظیفہ کیسے ہے، پتہ نہیں فلاں کام کیسا ہے، فلاں کام کیسا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان سارے مسائل اور آداب سے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔